کراؤں گا تو یہ شفا شریف قاضی ایاز کی، اور اس کے ساتھ میں شرح شفا ملا علی قاری کو ساتھ رکھ رہا ہوں، بیک وقت 3 کتابوں کا مطالعہ ہوتا جائے۔ قاضی ایاز کا متن ہوگا اور ملا علی قاری کی شرح شفا شریف ہوگی، اور اس کے ساتھ امام علامہ خفاجی کی نسیم الریاض ہوگی، وہ بھی شرح شفا ہے۔ یعنی شفا قاضی ایاز کی 2 شرح، ملا علی قاری کی شرح و شفا اور علامہ خفاجی کی شرح و شفا نسیم الریاض، دونوں ہاتھ میں رکھ کے ساتھ رکھ کے ہم قاضی ایاز کی باتوں کا جہاں جہاں ضرورت ہوگی مطالعہ کریں گے۔ اب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف بیان کر دی ہے، تو یہی باب انہوں نے قائم کیا، اور اس کو امام خفاجی نے بھی کہ فی حق ہی باب فی بیان ما ہو و فی حق سب و نقص، یہ بیان ہے اس چیز کا، خواہ تاریزن خواہ تصریحاً، کیسا کلمہ اور کیسی عبارت ہے جو آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی شخص کہے تو وہ گستاخی تصور ہوگی۔ اب یہ اس طرف آ رہے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ۔ پہلے میں قاعدے کی بات آپ کو بتا لوں، شروع سے ہی آپ کی آنکھیں کھل جائیں اس موضوع پر، وہ یہ کہ کسی فعل کو آقا علیہ السلام کی گستاخی تصور کرنا، اس کے لیے پہلی بات لازم ہے کہ وہ اس میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرے۔ اب بڑی توجہ سے سنیں، کیونکہ آگے میں تمام امثال بیان کروں گا کہ وہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے آپ کا نام لے کر، یا اللہ کا نام لے کر، یا قرآن کا نام لے کر، یا سنت کا نام لے کر، یا شریعت محمدی کا نام لے کر، یا حکم رسول کا نام لے کر، یا شریعت نبی کا نام لے کر، یا آقا علیہ السلام کی ذات و صفات کا نام لے کر، اس کے بعد جو کلمہ احانت اس نے کہا ہے تصریحاً یا تعریضاً، پھر وہ کلمہ منسوب ہو آقا علیہ السلام کی طرف۔ اور اگر کسی شخص کے پورے کلام میں سیاق سے سباق تک اول تا آخر اس نے نام ہی نہ لیا ہو آقا علیہ السلام کا، نہ خدا کا، نہ رسول کا، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ شریعت کا، وہ بات کسی اور تناظر میں کر رہا ہو اور نام تک بھی ایک مقام پر بھی نہ لیا ہو، تو پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کہاں سے بن گئی؟ اس کا قول لغو ہو سکتا ہے، اس کا فہم خطا پر مبنی ہے، ضلالت پہ مبنی ہے۔ خلاف منصب بات ہو سکتی ہے، بےہودہ بات ہو سکتی ہے، تفسیق ہو سکتی ہے، فسق ہو، جو چاہیں کہہ لیں، مگر احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ ائمہ سے لینا ہوگا۔ یہ پڑھیے، اب قاضی ایاز پہلا باب تعریف کرتے ہیں کہ گستاخی کیا ہے۔ عبارت ہے قاضی ایاز فرماتی ان جمیع من علم، اے بندے جان لے کہ گستاخی کیا ہے، ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحتیں کر دی ہیں، ایک ایک چیز کی۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنی طرف سے کوئی قول ان میں ڈالنے نکالنے کی حاجت نہیں رہے گی، تمام قواعد آؤٹ لائن مقرر کر دی انہوں نے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہی تعریفات جمیع ائمہ نے اپنی کتب میں کی ہیں۔ امام سبکی نے السیف الملول میں قاضی ایاز ہی کو نقل کیا ہے سارا کا سارا، ابن تیمیہ نے بھی جہاں جہاں بیان کیا سار المسلوق اسی طرح۔ یہی تصریحات آگے ہماری کتب فقہ حنفی میں بھی آئیں گی، اور میں کتب فقہ حنفی کی ساری عبارات دوں گا آپ کو، جہاں جہاں بحثیں کی ہیں، مثالیں دے دے کر کہ کیا کلمات گستاخی بنتے ہیں کیا نہیں بنتے۔ تو پہلا اصول آپ کو ایک پورا پیرا جس میں انہوں نے تعریف دی ہے، اس سے فرماتے ہیں جو شخص جس نے آقا علیہ السلام کو گالی دی، من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات نہیں چلے گی کہ فلاں کے ان کلمات یہ گالی نہیں تو اور گالی کیا ہوتی ہے، اتنے بے وقوف نہیں ہے کوئی کہ دھکے سے ایسے آپ گالی اور گستاخی بنا دیں۔ وہ عبارت میں اس کے کلام میں کلمہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن سے نہیں بنے گی وہ چیز۔ اب آپ سنیں، ان جمیع جس نے حضور علیہ السلام کو گالی دی، ایک سب کیا، او آبہو
یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں عیب نکالا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، او آبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں عیب نکالا. اب اس کو ملا علی قاری واضح کرتے ہیں، شاتمہ و ذمہ، حضور علیہ السلام کو گالی دی. اب آپ سمجھتے ہیں گالی کا کوئی بکواس کا کلمہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا، یا آبہ، یا کسی قسم کا کوئی عیب حضور پہ لگا دیا، ذمہ، ذم کی مذمت کر دی، او الحق بہ نقصا فی نفسہ، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کوئی نقص منسوب کر دیا کہ حضور معاذ اللہ ایسے تھے. اور فی نفس ہی میں، یہ میں نے ملا علی قاری کا بتا دیا آپ کو، یعنی اے ذات ہی و صفات ہی. آگے وضاحت میں کرتا آ رہا ہوں، اور میں نے اس لیے کتابیں کو یہ نہ کہے کہ یہ تو متن تھا تو اس کے تو اور معنی بھی بن سکتے ہیں، تو میں نے معنی لکھنے والے دونوں جلیل القدر امام اور علماء سامنے رکھ دیے، ملا علی قاری بھی رکھ دیے شرح شفا، اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض بھی سامنے رکھ دی. اور میں نے عرض کر دیا کہ آگے آپ کو اگلی نشست میں شاید میں آپ کو 20-50 عبارتیں فقہائے احناف کی بھی بتاؤں گا، کیا گستاخی بنتی ہے کیا نہیں. تو امام خفاجی لکھتے ہیں کہ یا الحق بہی نقصا فی نفسہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں کوئی نقص منسوب کیا. اور بیان وہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقد آبہ و نقص، آپ کوئی عیب لگایا حضور پر، حضور کا کوئی نقص بیان کیا. وفی نفس ہی کا مطلب مما یتعلق بخلقتہ ہی و خلقتہ، یہ حضور کے خلق سے یا حضور کے خلق سے، حضور کی ذات کی طرف کوئی عیب منسوب کیا، یا حضور کی خلقت جسم پاک میں، وجود اطہر میں، حسن میں، یا حضور کے خلق میں، آپ کے اخلاق اور عادات و اطوار میں، عادات شریفہ میں اور اخلاق مکرمہ میں، ان کی طرف کوئی عیب منسوب کر دیا اس نے. یہ گستاخی کی تعریف ہو رہی ہے، ایسا کلمہ بولا. او نسب ہی، آگے قاضی یاد کرتے ہیں، او دین ہی، او خصلت من خصال ہی. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یا پھر اس کے علاوہ او نسب ہی اور دین ہی، یعنی پھر اس کے علاوہ اس نے حضور کی ذات اقدس پر یا حضور کے نسب پر تان کی، اور اس نے کہا کہ فلاں بندہ حضور سے افضل تھا، فلاں کا نسب حضور کے نسب سے افضل تھا، یا یہ کہہ دیا حضور معاذ قریشی نہیں تھے اور کسی معاذ اللہ نچلی ذات میں سے تھے، استغفر اللہ العظیم. یہ فرماتے ہیں کما سرا بہل فقہا، یہ علامہ خفاجی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، شرح نسیم الریاض شرح شفا، فقہا نے تصریح کی ہے. اور یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ اس نے کوئی کلام نقص اور عیب کا حضور کے والدین کے ماجدین کے بارے میں اگر کر لیا تو وہ تنقیص اور گستاخی رسول نہیں سمجھا جائے گا، اس پر اختلاف ہوا ہے. یہ علامہ خفاجی لکھ رہے ہیں نسیم الریاض میں، حضور کی ذات کی نسبت کیا، چونکہ حضور کے والدین کے لیے کئی لوگوں نے ان کے کفر کا عقیدہ کیا، ان کو کافر مانا، اور وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں. کئیوں نے ان کو مومن جانا، وہ علماء محدثین اہل سنت میں ہیں. میں اور ہم سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے اہل ایمان ہونے کے قائل ہیں، اور میں نے قرآن مجید کی 14 آیتوں سے ان کا امت مسلمہ ہونا، اہل ایمان ہونا ثابت کیا ہے. یہ اپنی اپنا مشرب و مذہب ہے، مگر وہ علماء بھی ہیں اہل سنت میں جن کو کسی نے کافر نہیں کہا، جنہوں نے حضور کے والدین کے ایمان کو نہیں مانا، کفر کا عقیدہ کیا. اور تیسرا قول وہ بھی ہے جنہوں نے ان کا اہل فطرت مانا کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے، نہ کفر کا قول کیا نہ ایمان کا قول کیا. تو ایسا کچھ لکھنے اور کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ کافر نہیں ہوئے، گستاخ رسول نہیں بنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما واقع من الاختلاف فی اسلام ابویہ لیس من تنقیص النسب. علامہ خفاجی، لیس من تنقیص النسب ما واقع من الاختلاف فی اسلام ابویہ کما ہوا ظاہر. اس کو حضور کے نسب میں تنقیص اور گستاخی نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کے والدین کو کسی نے ایسا کہہ دیا، کیونکہ اس پر اختلاف ہے علماء کا.
تو آپ بات اصول وہی جو میں نے سمجھایا سمجھ گئے. جس پر اختلاف آ گیا علماء کا وہ تنقیص اور گستاخی سے نکل گئی. شرط ہے کہ حضور کا نام لے کر نسب پہ تان کرے کہ حضور ایسے ہیں اور ایسے نہیں، حضور کی ذات ایسی ہے ایسی نہیں، حضور کا خلق ایسا تھا ایسا نہیں، حضور کی خلقت اور وجود ایسا تھا ایسا نہیں، حضور کی ذات اقدس معاذ اللہ ایسی ہے ایسی نہیں. حضور کا نام لے کر یہ اس پہ سب کیا. اس کو انہوں نے بیان کیا. پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں خواہ وہ حضور کے دین پر، خواہ حضور کے احکام پر، حضور کی سیرت پر، حضور کی دی ہوئی شریعت پر، حضور کے حکومات پر، قضایا پر، جو آپ نے فیصلے کیے، جو سنت دی، اس کا نام لے کر کہے کہ وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، اس میں نقص نکالے. نام لے کر آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی شریعت، حضور کی یا اسلام کا نام لے کر، یعنی نام لے اور منسوب کرے عیب، تب گستاخی بنے گی. اور پھر بیان کرتے ہیں اور ارادہ بہی، خواہ اس کی تعریضن کرے، اور شبہہ بشیئن، خواہ اس کے ساتھ کسی بری چیز کی تشبیہ دے، کسی بری گندی اور حقیر چیز کے ساتھ تشبیہ دے کہ معاذ اللہ تنقیص کرے. علی طریق سب لہو، گستاخی کے طریق پر، اذل ازراء علیہ، یا کسی ایسی چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام لے کر تشبیہ دے جس پر حضور پر عیب ثابت ہو جائے. اب تصغیر لشأنہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایسی بات کہے جو آپ کی شان کو چھوٹا کر دے، آپ کی شان اقدس کو معاذ اللہ تصغیر کرے. الغد منہ والعیب لہ، عیب لگائے، تخفیف شان کرے. فرماتے ہیں فہو صاب لہ، وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے. آواز اونچی، یہ پہلی تعریف کر دی، وہ شخص حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے. اب آپ نے اصول سمجھ لیا کہ اس پوری تعریف میں قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض نے، اور باقی کتب کے میں بعد میں لوں گا چونکہ میں شرح شفا کے ساتھ لے رہا ہوں نا، باقی بعد میں آئیں گی. ایک بات کا تعین ہو گیا، آخر اول سے آخر تک انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنائے، اور خواہ وہ نشانہ تصریحاً بنائے، خواہ تعریضاً بنائے، اشارتاً بنائے، کنایتاً بنائے، ڈائریکٹ بنائے، انڈائریکٹ بنائے، خواہ وہ حضور کا نام لے کر کسی بری چیز کی تشبیہ دے دے، حضور کی ذات کو تان کرے، حضور کی ذات کو گالی دے، حضور کی ذات میں عیب نکالے، حضور کی ذات اقدس کی طرف نقص منسوب کرے، حضور کا نام لے کر نسب میں منسوب کرے، حضور کے دین پر، دیانت پر، امانت پر، اخلاق پر، شرافت پر، آقا علیہ السلام کی خسرت پر، آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت پر، آقا علیہ السلام کی عادات پر، اخلاق پر، آداب پر سب کرے، شتم کرے، گالی دے، نقص نکالے، عیبدار جانے اور ان کو گھٹائے اور ان میں تنقیص کرے اور اس کو عیب نکالے. فہو صاب لہ، وہ حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے. والحکم فیہ حکم الصاب، ایسے شخص کے لیے حکم گستاخ کا حکم ہے. یقتل کما نبینہ، اس کی سزا قتل ہے. اب ان عبارتوں کو بہت غور سے دیکھتے چلے جائیے چونکہ یہ پڑھا کے پھر میں یہ عبارتیں پڑھ کے تو پھر اس پر آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا نام لے کر، ذات سے مراد انہوں نے وسیع کر دیا، اس ذات میں حضور کی ذات بھی ہے، حضور کی نفس بھی ہے، حضور کا نسب بھی ہے، حضور کی دین و دیانت بھی ہے، حضور کی سنت اور سیرت طیبہ بھی ہے، حضور کی خصلت بھی ہے، حضور کی شان بھی ہے، حضور کا معجزہ بھی ہے، حضور کا قرآن بھی ہے، حضور کی عظمت بھی ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت اور عزت بھی ہے. حضور کی ذات کا کوئی گوشہ ہو نام لے، حضور کا نسب بھی ہے، اس کو ٹارگٹ کرے، اس کی گستاخی کرے، اسے گالی دے، اس میں عیب نکالے، اس میں نقص پیدا کرے، اس میں عیب منسوب کرے، اس میں کمی کرے، تخفیف کرے، اور خواہ وہ چیز حضور کی نسبت کی ہو، اس میں حضور کی پسند ہے. یہ آگے آئے گا. مثلا آقا علیہ السلام کی سنت میں جو چیز حضور پسند کرتے اس میں آقا علیہ السلام کا لباس آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کا اوڑھنا بچھونا آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کے جوڑے نالین آ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خوراک آ جاتی ہے، آقا علیہ السلام کا کھانا پینا آ جاتا ہے، آپ کا سالن، آپ کی سبزیاں، آپ جو جو کھاتے، جو جو تناول فرماتے، جو جو جس طرح بیٹھتے، جس طرح اٹھتے، کھانے کے بعد انگلیاں مبارک صاف کرتے،
برتن صاف کرتے، عادات، اطوار، اخلاق، طور، شعار، طریقہ، آقا علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند، اس ساری چیز کو حاوی ہے۔ جو اس کا نام لے، آقا علیہ السلام کا نام لے کر نسبت دے کر، اور پھر اسے گالی دے، اس پر تان کرے، اس پر نقص نکالے، عیب منصور کرے، اسے گھٹیا کرے، نفرت کا اظہار کرے، تحقیر کرے، استخفاف کرے، یہ بات تعین ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ حکم الصاف میں آتا ہے اور وہ گستاخی ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ ایسی صورت میں کہتے ہم شک نہیں کرتے، خواہ وہ یہ کلمات تصریحاً کرے، خواہ تلویحاً کرے، خواہ صریحاً کرے، خواہ اشارتاً کرے، جو چاہے اب اس کی تعویل نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اس نے آقا علیہ السلام کا نام لیا۔ سیاق و سباق کے کلام میں شک نہ رہا کہ بات کس کی کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کا نام لیا، یا اس نے اس کے سامنے نام لیا گیا، یا اس نے لیا اور اس نے نام لے کر پھر اس طرح کا کوئی کلمہ گستاخی کا کہا تو کوئی شک نہ رہا، اور وہ گستاخی کا کلمہ ہوا تو پھر فرماتے ہیں تصریحاً بھی، تعریضاً بھی، اور تصریحاً بھی، تلویحاً بھی وہ گستاخی ہوگی۔ اب دوسری تعریف دیتے ہیں، پھر آگے بیان چل رہا ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ملا علی قاری اس کو فرماتے ہیں الازار احتکاراً بہی و استخفافاً بحقہ، حضور کی شان میں کمی کرے نام لے کر، حکارت کا خیال کرے، خواہ حکارت کرتے ہوئے، خواہ استخفاف شان میں کمی کرتے ہوئے، ایل احتکار عظیم قدر ہی، یا حضور علیہ السلام کی عظیم قدر و منزلت ہے اس کو حقیر جانے، یا اس کو نقص کرے امر میں۔ اور اس چیز کے اوپر فرماتے ہیں کہ وہ حکم صاحب ہوگا اجمالاً، کہتے اجمالاً ہم نے حکم اس پر گستاخی کا لگا دیا، کما نبینہ تفصیلاً بعد میں بیان کریں گے، اور اس میں اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اب اس میں پھر آگے کرتے ہیں وَكَذَلِكَ، اب دوسری تعریف لاتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ لَعَنَهُ او دعا علیہ۔ اب فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے بھی گستاخی بنتی ہے۔ جس نے آقا علیہ السلام پر لعنت بھیجی، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، مگر ائمہ نے لکھا ہے، سمجھایا ہے، اور اس لیے دین کی اور فقہ کی اور عقیدہ اور ایمان کی باتیں سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح جو آقا علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت بھیج دے، کوئی بدبخت اور کمینہ، اور دعا علیہ، حضور کو بد دعا دے دے، کوئی بےہودہ کلمہ بول دے، ایسا ہو حضرت محمد کے ساتھ ایسا ہو جائے، ایسا تیسا بول دے، بکواس کر دے، لعنت بھیج دے اور بد دعا کر دے، ہلاکت کی بات کر دے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، کوئی ایسا بکواس کرے، اور تمنا مدرۃ اللہ، یا حضور علیہ السلام کے لیے کوئی بدبختی اور نقصان کی چیز کی تمنا کرے، میں چاہتا ہوں حضور کو ایسا ہو جاتا، کاش، خدا نہ خواستہ میری خواہش ایسا ہوتا، معاذ اللہ۔ وَنَاسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طریق ذم والعیب، یا حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف، آپ کی طرف کی ایسے کسی ایسے کام یا بات کو منسوب کر دے جو حضور کی شایان شان نہ تھا، طریق ذم اور طریق عیب کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس پہ شرط لگائیے، اس میں وہ بات نکل گئی، ممکن ہے کوئی چیز ایسی بندہ بیان کر بیٹھے جو آقا علیہ السلام کے زیب شان اور شایان شان نہ تھی، مگر اس نے وہ بات کر دی نالائکی کی وجہ سے، مگر طریق ذم اور طریق عیب سے نہیں کی۔ وہ عیب لگانا نہیں چاہتا تھا، مذمت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسی بات کر دی جو حضور کے شایان شان نہ تھی، تو وہ خارج ہو گئی گستاخی سے۔ شرط لگا کر علی طریق ذم والعیب، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف نامناسب ان کے شایان شان جو چیز نہیں، وہ منسوب کر دی طریق ذم سے۔ اب اللہ علی قاری فرماتے ہیں لعلہ احتراز من الخطا او صحو، یہ طریق ذم اور طریق عیب کی جو شرط لگائی ہے قاضی ایاز نے، فرماتے ہیں یہ اس لیے لگائی ہے اعتراض کرتے ہوئے کہ اگر خطا اور صحو کے طور پہ کوئی ایسی بات کر بیٹھا جو حضور کے لیے شایان شان نہیں تھی، حضور کے ذمن میں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو فرمایا وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے طریق ذم والعیب، تاکہ خطا اور صحو نکل جائے، اور یہ ڈائریکٹ گستاخی کے لیے نہیں ہے، یہ سہولت اوپر نہیں دی، تعریف نمبر 1 میں نہیں دی، یاد رکھ لیں، یہ کذالک نچلی بات میں دی کہ کوئی ایسی چیز منسوب کر دی، کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو حضور کی شایان شان نہ تھی۔ آگے
تفصیلی مثالیں بھی آئیں گی، ایک الگ فصل انہوں نے قائم کی ہے کہ کون سے کلمات گستاخی نہیں ہوتے، وہ فصل بھی آئے گی، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر اور پڑھ کر، اور سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا دین کا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے۔ تو فرماتے ہیں کہ طریق ذم اور طریق عیب سے حضور کے منصب کے خلاف کوئی چیز منسوب کر دے۔ اب آگے آیا کہ کوئی ایسا کلام جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں قبیح بول دیا، حضور کی شان میں قبیح کلام بول دیا، وہ بھی گستاخی ہو جائے گا، جو آپ کی جہت عزیزہ کی طرف، حضور کی ذات کی طرف، حضور کی طرف، یا کوئی جھوٹا قول بول دیا، منکر ناپسندیدہ بات حضور کا نام لے کر ان کی طرف منسوب کر دی۔ وَأَيَّرَهُ بِشَيْءٍ مِّمَّا جَرَى مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحْنَةِ، آقا علیہ السلام نے فقر اختیاری اختیار کیا، کئی دن کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھایا، اس طرح کے واقعہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کو آڑ دینے کے لیے، آقا کی ذات اقدس میں عیب نکالنے کے لیے کہہ دے کہ بھوکے تھے، ان کو ملتا کچھ نہیں تھا، اگر ملتا تو کھا لیتے، تو ان کو فقیر مسکین اور بھوکا معاذ اللہ عیب دار طریقے سے حضور کے فقر اختیاری کو فقر اضطراری بنا کے پیش کیا تاکہ شان میں تنقیص ہو، تو فرماتے ہیں یہ گستاخی ہو جائے گی۔ او غمسہ اے آبہ، پھر حضور علیہ السلام کو عیب والا بنایا آقا علیہ السلام کا نام لے کر، ببعض العوارض البشریہ، ایسے عوارض بشریہ کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام کے اندر عیب ڈالنا چاہا، کسی عوارض بشریہ کا ذکر کر کے، تو فرمایا وہذا کلہ اجماع من العلماء، یہ اجماع علماء کی طرف سے، صحابہ کرام سے ائمہ فتویٰ تک، یہ گستاخی ہے، یہ سب گستاخی کی تعریف میں آتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ قول سن لیا، اس کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کی بحث کی ہے کہ وہ میں بعد میں لوں گا انشاءاللہ، کہ جو آقا علیہ السلام کو گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے، اور اس میں پھر ردت یعنی ارتداد کی سزا ہے بطور حد کے یا بطور ارتداد کے۔ اس پہ کہا کہ فلاں فلاں ائمہ کا قول یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا مالکیہ اور حنابلہ اور شوافع کا، اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور ثوری اور اہل کوفہ اور اوزاعی کہتے ہیں نہیں، یہ ردہ ہے ارتداد میں، جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس موضوع کو بعد میں لیں گے، وہ اختلاف کی طرف آئے ہیں۔ اب مثالیں لے رہے ہیں کلمات اہانت کی، میں اگلا حصہ بتا رہا ہوں، چونکہ یہ جو موضوع ہے اختلاف کا کہ ارتداد ہے یا نہیں ہے، توبہ قبول ہے یا نہیں ہے، اور عورت کرے یا غیر مسلم کرے تو رد ہے، ارتداد ہے یا نہیں، انہوں نے ان موضوعات کو لے لیا درمیان میں، یہ ہم بعد میں الگ ڈسکس کریں گے۔ میں ابھی تعریف ہی کو لے رہا ہوں، تعریف کے کون سے کلمات ہیں جو اہانت میں بنتے ہیں، ابھی اسی تعریف کو لے رہا ہوں کہ حکم صاحب کن پر لاگو ہوتا ہے۔ گستاخ کا قول، یہ شفا شریف کے اگلے کلمات ہیں صفحہ 768 پر۔ اب انہوں نے مثالیں دی ہیں، یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو مثالیں ائمہ نے دی وہ بھی سارا سب ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جو اس وقت ہم نے صورتحال بنا رکھی ہے وہ کہاں فال کرتی ہے، کس گستاخی میں آتی ہے۔ صفحہ 768، روا ابن وہب اب مثالیں دے رہے ہیں کہ تعریفیں بیان کرنے کے بعد اب مثالیں، تعریفیں بیان کی، پھر ائمہ کا ایک اختلاف علمی بیان کیا، اختلاف کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر تعریفوں کے بعد مثالیں دی بطور نمونہ کہ کیا کیا کلمات ہیں، اگر اس طرح کے کلمات کہے جائیں تو گستاخی بنتی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے مروی ہے، من قال ان رداء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسخ اراد به عیبہ قتل، یہ پہلی مثال دی ہے۔ اب آپ دیکھتے آئیں گے کوئی ایک مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں براہ راست قائل کے قول کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف نہیں۔ اگر اللہ کی گستاخی ہے تو اللہ کا نام لے کر گستاخی ہونی چاہیے، پھر کلمات پر بحث ہوگی کہ تصریحاً ہیں یا تعریضاً ہیں، سریحاً ہیں یا کنایتاً ہیں، تلویحاً ہیں یا سریحاً ہیں، پھر ان کی تعدیل ہے یا نہیں، آگے بحث آئے گی۔ مگر ایک شرط ہے کہ اگر گستاخی اللہ کی ہے سب اللہ، تو اللہ کا نام لے کر سب ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے سب ہونی چاہیے، گستاخی ہونی چاہیے۔
قرآن کی ہے تو قرآن کا نام لے کر، سنت کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر کلمہ گستاخی کہو، ان تمام الفاظ کے ساتھ جو میں نے بیان کر دیے۔ اب مثالیں سن لیے، کہتے ہیں مثال یہ ہے، امام مالک نے فرمایا کوئی شخص حضور علیہ السلام کی چادر اور لباس کو کہے کہ یہ میلا ہے، حضور کا لباس میلا ہوتا تھا، یہ جملہ بولے، اب بڑی سننے والی بات ہے، لباس کو میلا کہے، مگر شرط اس میں یہ ہے اراد بہی عیبہ، یہ قاضی ایاز نے آگے شرط لگائی ہے کہ حضور کی حرمت کا تحفظ بھی کیا ہے، عظمت اور عزت کا تحفظ بھی کیا ہے، اور دین کے احکام کا مذاق بھی نہ اڑنے پائے تو حرمت جان کا تحفظ بھی کیا۔ فرمایا اور یہ میلا کہنے سے مراد اس کی آقا علیہ السلام پر عیب لگانا ہو، قتلا، وہ کافر ہو جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ یعنی عبداللہ علی قاری کہتے ہیں اراد بھئی عیبوں کو، اس کا جو ہے نقص بیان کرے، حضور کے ارادہ اس کا نقص بیان کرنے کا اور تان کرنے کا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے وقوف اس میلا کہہ کے تو مراد لینا چاہتا ہے کہ اتنی سادگی رکھتے تھے، ہر دوسرے روز نہیں دھلواتے تھے، سادگی رکھتے تھے، یہ ایسی فقر اختیاری میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، بس اس کا دھیان اس طرح کا نہ ہو تو یہ بےہودہ کلام ہو جائے گا، یہ اس کا پاگل پن ہو جائے گا، نازیبا کلمہ ہوگا، رد کر دیا جائے گا، نازیبا ہوگا۔ مگر ایسے شخص کو گستاخی اور کفر سے نکالنے کے لیے کہا کہ ارادہ ہو اس کا لباس میلا ہوتا تھا، میلا کچیلا سمجھنا کہ اس میں عیب اور نقص اور تان کا ارادہ ہو، ارادہ بہی، تب وہ گستاخ ہوگا، اسے قتل کرنے کا حکم ہوگا۔ یہی بات ملا علی قاری نے کہی۔ اب ملا علی قاری نے یہاں جو میں نے آپ کو مثال دی وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا تان اور نقص اور عیب نکالنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر گستاخی میں نہیں جائے گا۔ قاضی ایاز کے قول میں وہ کہتے ہیں کیونکہ اس ثابت فی الشمائل، آقا علیہ السلام کے شمائل سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کئی بار آپ کا جو لباس اطہر ہوتا تھا، فرماتے اصابت دسومت، اس میں بال مبارک آتے تھے، لگتے تھے، یا پسینہ مبارک اس میں آتا تھا، بے شک پسینے سے خوشبو مبارک آتی تھی، اور فرماتے ہیں دسما کا لفظ آیا ہے جو عربی میں شمائل میں کہتے ہیں وہ وسخ کے لیے یوز ہوتا ہے، میل کے لیے، ظاہراً ضد النظیفہ، نظافت کے خلاف میلے کے لیے یوز ہوتا ہے، تو شمائل کی کتابوں میں آیا ہے مگر گستاخی قرار نہیں دیا، وہ کسی اور ضمن میں بیان کیا کسی کو، مثلا غزوہ میں ہیں، جنگ میں ہیں، مٹی آقا اٹھا رہے ہیں، غزوہ خندق میں اینٹیں پتھر اٹھا رہے ہیں، مٹی جس میں پاک پہ لگ رہی ہے، لباس عطر پہ لگ رہی ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے، بچوں کو اٹھایا ہے، کسی بچے نے کبھی بول کر دیا ہے آپ کا تو دھلوا دیا، اور سفر میں ہے، گرد و غبار پڑ گیا ہے، تو شمائل میں ایسے تذکرے آئے ہیں، تو فرمایا اس لیے قاضی ایاز نے شرط لگائی ہے اراد بہی عیبہ اے نقصہ و تانہ، کہ اس کا ارادہ وسخ کہنے کا، میلا ہونے کا ارادہ عیب اور تان کا ہو تو تب وہ کافر گستاخ ہوگا۔ دوسری مثال دیتے ہیں، اور یہی انہوں نے بیان کی ہے علامہ خفاجی نے بھی یہی مثال بیان کی، ارادہ بہی عیبہ، ان کے لفظ سن لیں نسیم الریاض کے، کہ وسخ کہا، میلا کہا، مگر اے قاصدہ تنقیسہ والازراء بہی، یہ علامہ خفاجی بیان کر رہے ہیں شرح شفا، کہ شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ اور نیت یہ تھی کہ حضور کی تنقیس کرے لباس کو میلا کہہ کر اور حضور کی شان میں کمی کرے، اس ارادے سے کہا، تب وسخ ان کا لفظ جو ہے وہ گستاخی میں شمار ہوگا۔ اور اگر سیاق کلام اور اس کا پس منظر بتا دے کہ اس کا ارادہ عیب اور نقص کا نہیں تھا تو پھر گستاخی نہیں بنے گی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری مثال، وقال بعض علماءنا اجمع العلماء ان من دعا على نبی من الانبیاء بالویل انه یقتل بلا استتابہ۔ پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام پر یا انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو بد دعا دے اور کہے معاذ اللہ وہ ہلاک ہو جائیں، یا ان پر عذاب ہو، یا ایسا ہو یا خدا ان سے ایسا کر دے، نام لے کر حضور علیہ السلام کا یا نبی من الانبیاء بالویل، فویل للمصلین، جیسے قرآن میں ہلاکت کی بات یا عذاب کی بات کر دے، یا کلمہ مکروہ کسی ایک نبی کا نام لے کر دے، تو فرمایا وہ گستاخ ہوگا، فانہ یقتل، اس کی سزا قتل ہوگی۔
اب یہ چیز کوئی اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مثال دیتے ہیں، قاضی عیاض امام ابو الحسن القابسی کی روایت دے کر انہوں نے فتویٰ دیا کہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فی من قال فی النبی الحمال حمال یتیم و ابی طالب بالقتل، کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو کہے حمال، حمال کو ہم پنجابی زبان میں پانڈی کہتے ہیں، یہ جو بازاروں سے سامان اٹھاتے ہیں پانڈ، اور آپ پیسے دیتے ہیں اور سامان اٹھا کے گھر پہنچا آتے ہیں، حمال بوجھ اٹھانے والے، سامان اٹھانے والے، لادنے والے۔ تو کوئی کہے حمال یتیم ابی طالب، یہ لفظ بولے تو قاضی اعجاز نے کہا اس کا حکم قتل کا ہوگا، وہ گستاخ ہے کہ اس نے یہ دو لفظ جمع کیے، اس سے مراد استحکار تھا، یعنی یتیم ابی طالب کہا معاذ اللہ اور ادھر حمال کہا۔ اب وہ اب اس سے معنی لے رہے ہیں کہ کس طرح استحکار ثابت ہوا کہ جب اس نے یتیم کا ابو طالب کا یتیم معاذ اللہ، تو گویا وہ اس سے بیچارگی لینا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام کی طرف بیچارگی کو منسوب کرنا چاہتا ہے، بدبخت، اور ساتھ اس کے حمال کہہ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ یتیم تھے، بے سہارا تھے، وسائل کچھ نہیں تھے، تو اپنی روزی کے لیے پھر وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو دو لفظوں کے اجتماع سے اس کی نیت ثابت ہو گئی کہ احتکار اور استخفاف گستاخی نیت ہے۔ فرمایا وہ شخص ان دو کلمات کے ملا دینے سے حضور کی شان میں گستاخ ہوگا، اس کی سزا قتل ہوگی۔ اب یہی وضاحت قاضی عیاض کے اس قول کی ملا علی قاری نے اور باقی ائمہ نے بھی کی ہے۔ امام ابو الحسن القابسی المعافری جو ہیں ان کا قول، اور وہ کہتے ہیں بالکل اس طرح کہ جب یتیمن کہا تو حالانکہ نفس الامر میں وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام یتیم تھے، نفس الامر میں یتیم تھے اور حمال بھی تھے، بوڑھی عورتوں کے، غریبوں کے، لوگوں کے بوجھ اٹھا کے گھر تک پہنچا آتے تھے، مگر جب اس نے دو لفظ ملا دیے اور کہتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، اب نفس الامر میں دونوں چیزیں ہیں، مگر اب ملا علی قاری وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لعل الجمع بین الوصفین، دو وصف جمع کیے ہیں اس نے کہ حضور کو حمال کہا اور یتیم ابی طالب کہا، یہ دو وصف جمع کرنے سے اس کی نیت آشکار ہو رہی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی طرف غربت، محتاجی، بیچارگی اور اس حالت میں پھر یہ وزن اٹھانا جیسے پانڈی یہ منسوب کرنا چاہتا ہے، وہ بدبخت، وہ بے ایمان، وہ لعین ہے، وہ کافر اور گستاخ ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ تو دو الفاظ حضور کی ذات کا نام لے کر ملانے سے ثبوت ہو گیا کہ گستاخی کرنا چاہتا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی احتیاطیں انہوں نے ان تمام امور میں لی کہ، اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں لظہور استہانت ہی بذالک، اس سے استہانت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مثال دیتے ہیں حضور کی گستاخی مثلا کیسے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو محمد بن ابی زید القیروانی مالکی ائمہ میں سے بیان کرتے ہیں بقتل رجل سامع قوما یتذاکرون صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ مر بهم رجل قبیح الوجه واللحیہ فقال لهم تريدون تعرفون صفته هي في صفة هذا المار في خلقه وليته هي صفة هذا المار في خلقه وليته قالت قتل ولا تقبل توبته۔ ابھی ایک اور مثال دی ہے، یعنی گستاخی کی مثالوں کے ساتھ تعریف دی ہے، کیسے کیسے کلمات سے گستاخی بنتی ہے اور کیسے سے نہیں، نئی کی فصل آگے قائم کی ہے، جن سے نہیں بنتی آگے قائم کی۔ فرماتے ہیں کہ مثلا کچھ آدمی بیٹھے حضور علیہ السلام کی صفات کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی صفات عالیہ کا، آپ کی حسن و جمال کا، آپ کی شان اقدس کا مثلا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، وہ شخص قبیح الوجہ تھا، کریہ منظر، بد شکل قسم کا، اور اس کی داڑھی بھی بڑی گھنی عجیب قسم کی پھیلی ہوئی، جس میں حسن نہیں تھی، تراش نہیں تھی، داڑھی میں حسن نہیں تھا، اس کی اچھا زینت نہیں تھی داڑھی میں رکھی ہوئی اس نے، اور چہرہ بھی بڑا مکروہ قسم کا تھا۔ گزرا تو اس نے پوچھا کہ تم جاننا چاہتے ہو جس نبی اور رسول کی تعریف کر رہے ہو کہ وہ کیسا تھا؟ اس شخص نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ وہ رسول کیسا تھا؟ اس نے کہا یہ شخص دیکھا
جو گزر رہا ہے سامنے، جس کی داڑھی بھی دیکھ لی ہے، جس کا منہ بھی دیکھ لیا، وہ تمہارا رسول اس جیسا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا مذاکرہ ہو رہا ہے اور اس میں اس نے کہا کہ اس جیسا تھا، تشبیہ دے دی۔ فرمایا اس تشبیہ سے وہ لعین مرتد ہوگا، کافر ہوگا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عند المالکیہ، یاد رکھ لیں، احناف کے ہاں ہر جگہ توبہ قبول ہوگی، یہ بات سمجھ لیں۔ امام اعظم اور ائمہ متقدمین کے ہاں ہر کیس میں توبہ قبول ہوگی، گستاخی میں ہر کیس میں اس سے توبہ مانگی جائے گی، اگر کر دے تو معاف کر دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا بعد متاخرین احناف نے قول لیا عدم قبول توبہ کا، کہ گستاخ رسول سے توبہ نہیں کرائی جائے گی اور قبول نہیں کی جائے گی، یہ دوسرا قول ہے۔ مگر متاخرین کا، متقدمین کا قبول توبہ کا تھا۔ یہ مالکیہ کا ہے، چونکہ قاضی ایاز مالکی ہیں، اس لیے اپنے مذہب کے مطابق لکھ رہے ہیں ولا تقبل توبۃ، یہ اندر مالکیہ چل رہا ہے۔ یہ اصول کو ذہن میں رکھ لیں ہر جگہ۔ تو اور یہ حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور شوافع کا بھی غالب اکثریت قول یہ ہے۔ تو وہ گستاخ رسول ہے، اس کی قتل ہوگی سزا۔ اسی طرح امام احمد بن ابی سلیمان، جو حضرت سہنون امام مالک کے جو تلمیذ ہیں، جیسے امام ابو یوسف امام اعظم کے ہیں، تو امام مالک کے سب سے عظیم شاگرد حضرت سہنون، تو ان کے صاحب اصحاب میں سے امام احمد بن ابی سلیمان۔ اب اس سہنون کے یہ جو ہیں اصحاب میں سے یہ دونوں لفظ آتے ہیں، یاد رکھ لیں، سہنون بھی اور سہنون بھی دونوں اعراب ہیں، یہ امام مالک کے اکابر تلمیذ ہیں۔ اب انہوں نے مثال بیان کی، من قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسود یقتل، وہ کہتے ہیں کوئی شخص کہے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کے حضور کالے تھے، اگر آقا علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بول دے کہ حضور کالے تھے تو وہ اسے قتل کر دیا جائے گا، وہ گستاخ ہوگا۔ اب اس کی وضاحت ملا علی قاری نے کی ہے، اس بات کو پھر یاد رکھ لیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس لیے کہ آقا علیہ السلام گورے سفید، چاندی کی طرح چمکتا جسم اطہر اور جلد، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید چاندی اور سونے جیسی ملاوٹ، سرخ آپ کا سرخی مائل چاندی جیسا رنگ، گورا خوبصورت احسن الناس اثر اللون، یہ شان تھی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں وہ جو شخص گستاخ ہو جائے گا، اب ملا علی قاری کی وضاحت سنیں کہ کالا کا لفظ بولنے سے وہ استثناء کرتے ہیں، یہ امام ہیں آپ کے اور ہمارے احناف کے ملا علی قاری، اور وہ خود فرماتے ہیں ایک مقام پر رسالے میں کہ مجھے امید ہے کہ اس صدی کا اللہ نے مجدد مجھے بنایا ہوگا، یہ امام ابن العابدین لکھتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ تَكْفِيرُ هَذَا الْقَائِلِ بِكَذِبِهِ إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِأَمْرِهِ، فرماتے اس میں بھی امکان ہے کہ وہ شخص آقا علیہ السلام کہ اس نے کبھی زندگی میں شمائل پڑھے ہی نہ ہو، سنے ہی نہ ہو، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کا صحیح رنگت کیا تھی، اور وہ جہالت کی وجہ سے کالا کہہ دے، اور اس کے کالا کہنے میں تحقیر کی نیت نہ ہو۔ مثلا افریقہ چلے جائیں تو افریقہ کے ملک میں کالے رنگ میں حقارت نہیں سمجھی جاتی، ہمارے ہاں دنیا میں 3 رنگ چلتے ہیں، یاد رکھ لیں، وائٹ، براؤن اینڈ بلیک۔ مغرب دنیا کے عالم مغرب کے لوگ وائٹ کہلاتے ہیں، وائٹ۔ آپ اور ہم یہ ایشیا والے سارے لوگ ہمیں براؤن کہتے ہیں، بھورا، براؤن رنگ، درمیانے ہیں ہم، اور افریقہ والے سارے بلیکس کہلاتے ہیں، کالے۔ اب یاد رکھ لیں ان کی تو ملکائیں بھی کالی ہوتی ہیں، ان کی حسینائیں بھی کالی ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے حسین شہزادے بھی کالے ہوتے ہیں، اور ان کے جب ملکہ حسن کا اور حسین ترین شخص کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بھی سب کالیاں ہی کالیاں ہوتی ہیں، وہ پھر اور چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ملا علی قاری کے کہنے میں کتنی بصیرت ہے۔ قاضی ایاز نے مختصر بات کر دی تھی، میں نے ملا علی قاری نے اس کی اور شرح کر دی، میں نے اور سمجھا دیا کیوں ملا علی قاری نے استثناء کیا۔ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے انما یکفر بقصدہ استحقارہ، تب کافر ہوگا اگر اس نے آقا علیہ السلام کو کالا کہا حقارت کی نیت سے،
استحکار کے لیے، استخفاف کی نیت سے، گستاخی اور تنقیص کی نیت سے کالا کہا تو گستاخ ہوگا۔ اب افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں تو کالے کو برا سمجھتے ہی نہیں، کالا رنگ ہی برا نہیں سمجھتے، ان کے تو وہ گوروں سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا تو سارا کچھ ہی کالے میں ہے، اس رنگ سے پیار کرتے۔ ہمارے ہاں ہم براؤن لوگ ہیں، ہمارے ہم گورے کو بڑا اچھا جانتے ہیں، ہمارے ہاں امتیاز ہے۔ ایشیا، عرب بھی چونکہ ایشیا میں آتا ہے، سرزمین عرب، اس لیے وہاں کالے اور سفید کی بحث چلی۔ تو ملا علی قاری نے کہا کہ ممکن ہے کہ اگر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام کی اصل رنگت کیا تھی، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں ممکن ہے کہنے والا افریقہ کا رہنے والا ہو اور اس کے نزدیک تو کالی رنگت ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو وہ اس بے علمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کالے، تو اس کو علم نہیں ہے، اس نے حضور السلام کو بھی کہا ان کی رنگت بھی کالی تھی۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر اس نے استحکار اور تنقیص اور گستاخی کی نیت سے نہیں کہا تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور اگر وہ جانتا ہے یہ ہمارے خطے کا رہنے والا ہے جہاں کالے رنگ کو ذرا استحکار کی نیت سے دیکھا جاتا ہے، جہاں ہمارے ہاں آپ لوگ کالے رنگوں کو بہت کالے رنگ والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کلچر ہے، اور جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کالا رنگ حقارت کی نشانی ہے، تو اس نے اگر یہ جھوٹ بولا اور تہمت لگائی اور تنقیص کا ارادہ اس کا ظاہر ہوا تو فرمایا وہ کافر ہوگا اور بلا شک و شبہ قتل اس کی سزا ہوگی۔ یہ ہے کس طرح اطلاق ہوتا ہے، گستاخی کے کلمات کیسے بنتے ہیں اور اس پر۔ اب پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ساتھ دوں گا۔ قاضی ایاز دیتے ہیں اگر کوئی شخص کہے فقال فعل اللہ برسول اللہ کذا وکذا وذکر کلاما قبیحا، کسی بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول اللہ سے ایسا کرے ایسا کرے، یہ خدا نے رسول اللہ کو ایسا کر دیا ایسا کر دیا، اور کلام قبیح بولا، گستاخی کا، کراہت کا، کوئی بےہودہ کلام بولا، تنقیص کا کلام بولا، اس کو پھر کہنے والے نے کہا ما تقولو یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن کیا بکواس کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر کہا ثم قال، اپنے پہلے کلام سے بھی برق، انما اردت برسول اللہ اقرب، میں رسول اللہ کو اقرب کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، بدبختی منسوب کر دی، بدقسمتی منسوب کر دی، اور کوئی بےہودہ گوئی منسوب کر دی۔ تو ایسے کلمات آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کیے کہے تو قاضی اجاز نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص قتل کیا جائے گا، گستاخ رسول ہے، اور اس کے گستاخ ہونے میں، کافر ہونے میں، اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کے بعد آگے ایک بہت شاندار بات کی قاضی ایاز نے، ان تمام مثالوں کے ساتھ اب ایک حکم لائے ہیں، حکم تمام مثالیں دے کر، وہ حکم سمجھنے والا ہے۔ امام حبیب بن الربیع ان کا قول لائے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حبیب بن ربیع بن یحییٰ ہیں، اور وہ ان کا قول لا کے فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز لأن ادعاءہ التاویل بلفظ صراح لا يقبل، اوپر کا قول، اقرب کہا، بدبخت کہا، بدگمانی کی، قضا و قضا کہا، اللہ رسول کے ساتھ ایسا کرے۔ اب اس پر حکم لائے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ اس کا حکم صریح ہے، اس شخص کا کلمہ صریح ہے، اور ایک لفظ سنیے، قاضی ایاز نے لفظ صریح بھی یوز نہیں کیا، فرمایا فی لفظ صراح، صراح لفظ صریح سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بات غور سے سمجھیں، آپ علماء بیٹھے ہیں، صریح تو صریح ہوتا ہے، بالکل واضح صریح، جس میں اتنی وضاحت ہو، اظہر من الشمس ہو کہ کوئی شک اور تعویل نہ ہو، وہ صریح۔ اب ملا علی قاری بزرگ کہتے ہیں کہ صریح سے مبالغہ کا صیغہ صراح، جیسے عجیب سے عجاب، ایک ہے عجیب، اور بہت ہی عجیب تر کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں عجاب، تو جس کا معنی اتنا خالص ہو کہ اس میں کوئی التباس نہ رہے، اور اس کے معنی کو بدلنے کا کوئی قرینہ نہ رہے، اور اس کے دوسرے معنی کے لینے کا کوئی احتمال نہ رہے، اور اس کے کئی اور معنی کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہ رہے، اتنا خالص اور واضح ہو جائے، اس کو صراح کہتے ہیں، صریح سے بھی زیادہ عجاب کی طرز پر۔
قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی اور لفظ سراح تھا، سری سے بھی زیادہ واضح، لا یقبل، پھر اس کی کوئی تعویل قبول نہیں کی جائے گی، بھلے وہ قرآن پہ ہاتھ لگا کے کہہ دے کہ میرا ارادہ حضور کی گستاخی کا نہیں تھا، میرا ارادہ حضور کی تنقیص کا نہیں تھا، میرا ارادہ حضور کی شان میں کوئی نقص اور عیب کا نہیں تھا، اس کی قسموں کو بھی رد کر دیا جائے گا، کہا جائے گا بے ایمان، لعین، مردود، تو نے سراح سری لفظ سے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، تم کتے ہو جہنم کے، کافر ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی کوئی تعویل، کوئی قسم، کوئی احتمال قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ حکم اس وقت ہے کہ اس کے قتل میں کوئی تعویل قبول نہ کی جائے کفر میں، جب وہ لفظ سراح ہو، ڈائریکٹ حضور کی شان میں آقا علیہ السلام کا نام لے کر، خواہ حضور کی ذات کا، خواہ حضور کی صفات کا، خواہ حضور کے حسن کا، خواہ حضور کے جسم پاک کا، حضور کے لباس پاک کا، حضور کے نسب پاک کا، حضور کی عادات طیبہ کا، اخلاق حسنہ کا، عظمت مصطفیٰ کا، معجزہ مصطفیٰ کا، شریعت مصطفیٰ کا، سنت مصطفیٰ کا، کتاب اللہ کا، قرآن کا، حضور کا نام لے، حضور کے کھانے کا، لباس کا، سبزی کا، میرے آقا کے جوڑے کا، حضور کے گھر کا، میرے آقا کی در و دیوار کا، میرے آقا کے بستر کا، چارپائی کا، ان اینٹوں کا جس پر قدم رکھتے، اس خاک کا جس پر قدم رکھتے، اس مدینہ کا جس پہ حضور لیٹے ہیں، بس وہ نسبت کر دے حضور کی طرف، ثابت ہو جائے کہ اس کا کلمہ میرے آقا کے لیے ہے، حضور کے لیے ہے، اور کلمہ صریح ہو، پھر وہ کتا ہے جہنم کا، اس کی کوئی تعویل قبول نہیں، احتمال قبول نہیں، وہ قتل کیا جائے گا۔ اگر ایسی سرے سے کوئی چیز ہی نہ ہو، نہ کلمہ سرا ہو، نہ کلمہ صریح ہو، نہ اس کی نسبت نام لے کر حضور سے کی ہو، نہ حضور کی ذات کا نام لیا ہو، نہ حضور کی صفات کا، نہ آقا کے اخلاق کا، نہ حضور کا سنت کا نام، نہ حضور کی شریعت کا، نہ قرآن کا، جب یہ لفظ ہی نہ بولے اپنے کلام میں، بقایا جو کچھ کہتا رہے، آپ اس کو بکواس کہہ سکتے ہیں کہ بکواس کیا اس نے، لفظ بولا، ضلالت پر مبنی گمراہ کی، خلاف منصب کہا، بےہودہ آدمی، یہ جو چاہے کہتے پھریں، مگر خدا کا خوف کریں۔ ائمہ نے اس کو گستاخ اور اس کو اہانت کے زمرے میں نہیں لکھا، اگر جب تک یہ شرائط پوری نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ادعا تعویل قبول نہیں ہوگا کہ جس کا کلمہ سرا ہے۔ پھر 8ویں مثال دیتے ہیں ایک اور، کہا یہ یاد، اور یہ یاد رکھ لیں، جتنے علماء بعد میں آئے سمجھ لیں، میں تو آپ کو شفا شریف کا درس دے رہا ہوں، ساتھ ملا علی قاری کو بھی لے کے چل رہا ہوں، علامہ خفاجی نسیم الریاض کو بھی لے کے چل رہا ہوں، حنفی بھی اور غیر حنفی بھی، جتنے بعد میں علماء آئے، السیف المسلول ہے مثلا علامہ سبکی کی، تو گستاخی کے کلمات بطور نمونہ لکھے ہیں، ابن تیمیہ آئے، ابن عابدین آئے، جتنے بھی بعد میں آئے، اکثر جب گستاخی کی بحثیں آئی ہیں تو مثالیں سب نے شفا شریف سے لی ہیں، انہوں نے جامع اور مانع مضمون بیان کر دیا ہے، اور پھر اس کی شروع اور مزید اور امکانات فقہی اعتبار سے ہمارے فقہاء نے کتب میں دے دیے ہیں، وہ بحث اگلی نشست میں دوں گا۔ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ بن عطاب نے بیان کیا کہ ایک اشعار ہے، اشعار کہتے ہیں جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، ٹیکس، طرح طرح کے امکانات بیان کیے ہیں، مثالیں دی ہیں، ٹیکس وصول کیا، اس نے کہا ٹیکس دو، وشکو الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو کہا جا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک شکایت کر دینا، مثلا حضور کے زمانے میں تھا، مثلا کسی دوسرے ملک میں ٹیکس لیا، ظلمن لے رہا ہے، ظلمن، اور ساتھ کہا جا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دینا، بے شک اس نے، یا اس نے کہا میں شکایت کروں گا، اس نے کہا جا کے شکایت کر دینا، اور یہ بات کہہ کر حضور علیہ السلام کا، آپ نے دیکھا ہر مثال میں آقا علیہ السلام کا نام آیا ہے، آقا علیہ السلام کا براہ راست ذکر آیا ہے، پھر کلمات پر اعتبار ہوتا ہے، پھر کلمات کیا ہیں، صریح ہیں، تلوی ہیں، تصریح ہیں، کنایا ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ ہے، تعویل ہے نہیں، بعد میں بحث آتی ہے، پہلے اس شخص کی گفتگو کا ہدف آقا علیہ السلام کی ذات ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جب وشکو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو جا کے کر دینا شکایت، وقال ان سألت اور جہلت فقد جاہل وسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں
اور مجھے نہیں معلوم، میں جاہل ہوں، اس نے کہا میں غریب ہوں، مجھے معلوم نہیں میرے حالات. اس نے کہا اگر میں جاہل ہوں تمہارے حالات سے اور بے خبر ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں تو جاؤ رسول اللہ کو شکایت کر دینا. کئی چیزوں میں حضور بھی جاہل ہوتے تھے، حضور کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا اور حضور بھی پوچھتے تھے. اگر نام لے کر آقا علیہ السلام کی طرف اس طرح جہالت منسوب کر دی تو فرمایا اس کا حکم ہے بالقتل، وہ گستاخ ہوگا، اسے حضور کا نام لیا، جہالت منسوب کی، قتل کر دیا جائے گا. یہ ملا علی قاری نے بھی آگے ساری اسی چیز کو تفصیل سے لکھا ہے اور تمام کتب میں ہے. اسی طرح آگے مثال دیتے ہیں فقہائے اندلس کی. ابن حاتم متفقہ تھا الطلیطلی، ابن حاکم المتفقہ الطلیطلی اندلس کے ابن حاتم، اس کے قتل کا فیصلہ دیا. اس نے مناظرے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استحقار کے انداز میں، حقارت کے طریقے میں یتیم بھی کہا اور خطن حیدرہ کہا یتیم اور خطن حیدرہ. یتیم اور خطن حیدرہ سے حیدرہ سیدنا علی شیر خدا مراد ہیں اور خطن سے مراد سسر عربی میں، یعنی بیوی کا والد. اس نے مناظرے کے دوران کہہ دیا حضور علیہ السلام کو کہ حضور یتیم اور حضرت علی کے سسر. تو ایک اور دوسری بات اس نے کہہ دی کہ اس کا زعم، اس کا خیال تھا کہ ان زہدہ لم یکن قصدا ولو قدر علی الطیبات اکلھا. حضور کا جو زہد تھا، فقر، وہ اضطراری تھا، اختیاری نہیں تھا. اگر کچھ مل جاتا تو روزانہ خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے، کیونکہ ملتا نہیں تھا اس لیے فقر تھا. اس نے دو باتیں کہہ دی، حضور کو یتیم، حضرت علی کا سسر، اس طرح بےہودگی سے کلام کر دیا، اور فقر اختیاری کو اضطراری کا نام لے کر، اور اس طرح کئی اشباہ اس کے متشابہ چیزیں کہیں. فقہائے کیروان نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا اور کافر کہا، صلیب پھانسی چڑھا دیا اس کو. اب آپ مثالیں دیکھتے چلے آئیے ساری. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ملا علی قاری نے سارا الاستغفار، استغفار چونکہ آقا کے حق میں استغفار کیا، استغفاف کیا، استحقار کیا، اور صریح لفظوں کے ساتھ حضور کا نام لے کر قتل کر دیا. اس کے کفر کا فتویٰ آیا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مزید آپ بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ بن مرابط، قاضی عبداللہ بن مرابط کا قول کہ من قال ان النبی حزم یستتاب فان تاب الا قتل لانه تنکس. کسی شخص نے کہا معاذ اللہ، جیسے غزوہ احد میں ہو گیا واقعہ، یا غزوہ حنین میں ایک لمحہ واقعہ آیا جب ظاہری طور پہ کفار کی فوجیں غالب آ گئیں، صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی، تو کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام شکست خوردہ ہو گئے، اور اس طرح کے کلمات گستاخی کے کہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں اور ذات اقدس میں نقص نکالا اور شکست خوردہ وغیرہ کے کلمات کہے. انہوں نے کہا یہ آقا علیہ السلام کا نام لے کر یہ کہا کافر ہو گیا، یہ گستاخی ہے. اسی طرح حبیب بن ابی القروی روایت کرتے ہیں امام مالک کا قول ان من قال فی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی نقص، جو آقا علیہ السلام کا ذکر کرے، نام کرے اور اس میں کوئی نقص نکالے. حضور کی ذات میں تو ایسا تھا معاذ اللہ، یہ عادت اچھی نہیں تھی ان کی، یہ طریقہ ان کا مجھے پسند نہیں، اچھا نہیں تھا معاذ اللہ، ان کے مزاج کا یہ گوشہ معاذ اللہ اچھا نہیں تھا، استغفر اللہ العظیم، ان کی عادات یہ ٹھیک نہیں تھی، ذات کا ذکر کر کے نقص نکالے. فرمایا وہ شخص مرتد ہوگا، گستاخ ہوگا، اس کی سزا قتل ہوگی. تو پھر وہ بیان کرتے ہیں آگے، پھر قاعدہ دے، اتنی ساری مثالیں دے کر پھر ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تاب کا، ان کا قاعدہ دے کر وہ بیان کرتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے شریعت میں سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت دونوں اس بات کو واجب کرتے ہیں. یہ لفظ بڑا غور سے سننے والا، کتاب و سنت دونوں اس بات کو واجب کرتے ہیں. کیا؟ ان من قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باذن او نقصا معرضا او مسرحا وان قل فقتله واجب، کہ جو شخص آقا علیہ السلام کو ذکر کرے
اور ایسی گستاخی کرے خواہ تعریضاً خواہ تصریحاً حضور کو اذیت دینے اور حضور اسلام میں نقص نکالنے کے لیے، اذیت دینے یا نقص نکالنے کے لیے کتاب و سنت اس کو واجب کرتے ہیں اس کے قتل کو، اور ان کو علماء کہتے ہیں سبن و نقصن کہ یہ سب گستاخی ہوگی۔ اس پر ملا علی قاری شرح شفا میں آگے اس پر اور وضاحت کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں وضاحت میں ثم اعلم ان فصل الخطاب فی هذا الباب، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جان لے اے عالم اے طالب کہ اس موضوع میں فصل الخطاب آخری فیصلہ کن بات یہ ہے ان ھذا کلہ اذا صدر عنہ تعمدا ولو هزلا بخلاف ما اذا جرى على لسان سهوا خطا اقرارا، اگر یہ سارے کلمات آقا علیہ السلام کی شان میں جان بوجھ کر تعمدن اس نے کہے، جو کلمات آپ کو بتا دیے، حضور کا نام لے کر حضور کو ٹارگٹ بنایا اور حضور میں عیب نکالا، نقص نکالا، تان کی، تشنیع کی، گالی دی، معاذ اللہ ہلاکت کی، بددعائی کی، اور اس طرح براہ راست گستاخی کی، خواہ وہ مزاح سے ہی کرے، تو فرمایا یہ گستاخی شمار ہوگی، اس پر سزا قتل ہوگی۔ اور پھر ملا علی قاری کہتے ہیں کہ بخلاف اس کے جیسے بعض لوگوں پر کوئی کلمہ سہون آ جائے کسی کی زبان پر، خطاً آ جائے یا اکراہن آ جائے، وہ خطا سے سمجھ نہیں آ جائے، تو پھر وہ گستاخی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے 3 چیزیں اٹھا دی گئیں، معاف کر دی گئیں، خطا، نسیان اور استکراہ۔ اس کو فتاوی قاضی خان نے تفصیل سے بیان کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مزاح میں بھی کہے مگر قصدن کہے، اور قصد گستاخی کہو آقا علیہ السلام کا، اور گستاخی ان کلمات یا اس کے اشباہ و امثال کے ساتھ ہو، حضور کے ذکر کے ساتھ، تو وہ پھر بنتی ہے۔ یہ حکم دے کر ملا علی قاری پھر آخری ایک مثال دیتے ہیں، اس فصل کی آخری مثال، اور وہ کہتے ہیں کذالک اقول، میں اسی طرح یہ بھی کہتا ہوں، حکم من غمسہ، ملا حضرت قاضی ایاز پھر آخر پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کس جیسے کلمات اور اشباہ و امثال سے گستاخی ہوتی ہے۔ کچھ مثالیں اور ہیں جو میں آگے آپ کو دوں گا، تو گستاخی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر آقا علیہ السلام کا اس نے حضور کے اندر عیب نکالا، اور ایرہ برعایت الغنم، یا آقا علیہ السلام کو چرواہا حضور کو آر دلانے کے لیے، شان کو کم کرنے کے لیے معاذ اللہ حقارت کی نیت سے چرواہا کہا، اس لیے کہ ملا علی قاری اور علامہ خواجی اور سب کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، سب انبیاء نے چرائیں، مگر اور امر ہے، مگر ایک شخص اس میں آقا علیہ السلام کی بیچارگی، غربت، بے سہارگی اور آپ کی شان اقدس میں تنقیص اور آر کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ بدبخت۔ رعایت الغنم، یا وہ جان بوجھ کر یا حضور کی طرف صاحب منسوب کرے کہ حضور تو بھولتے رہتے تھے معاذ اللہ، باتیں بھول جاتے تھے، وہی بھول جاتے تھے، تو اس طرح صاحب منسوب کرے، یا نسیان منسوب کرے اس طرح کہ یا خطا کر بیٹھتے تھے یا نسیان کر بیٹھتے تھے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بکریاں بھی چرائیں آقا علیہ السلام نے، مگر دیکھا جائے گا کہ کس نیت کے ساتھ اس نے کلمہ بولا، سیاق و سباق کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی طرف صاحب منسوب کیا، مگر صاحب ہوا، احادیث میں آیا ہے، مگر کس نیت کے ساتھ وہ صاحب بیان کرنا چاہتا ہے، اس طرح جیسے ہم میں سے کئی لوگ بھولتے رہتے ہیں، اور اس سے گویا سکاہت مجروح کرنا مقصود ہوتی ہے کہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ کیا، یہ تو بھولتا رہتا ہے آدمی، نیت یہ ہے، یا نسیان، یا معاذ اللہ نسیان حافظے کی کمزوری منسوب کرنا چاہتا ہے تاکہ قرآن کی سکاہت اور اعتماد مجروح ہو جائے، احکام شریعت مجروح ہو جائیں، آقا علیہ السلام کی اپنی ذات پاک کی سکاہت اور اعتماد مجروح ہو جائے، اس نیت سے نسیان منسوب کرتا رہتا ہے، ورنہ آقا نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں۔ اب سحر یا جادو منسوب کیا کہ حضور علیہ السلام تو جادو زدہ تھے معاذ اللہ، حالانکہ آقا علیہ السلام پر جادو کیا گیا اور اس کی رد میں معوذتین نازل ہوئی۔ اب یہ ان تمام چیزوں کو لے آئے ہیں
جو واقعات ہوئے اس شخص نے ان واقعات کا تذکرہ کیا تو فرمایا دیکھا جائے گا کہ وہ سارے واقعات اگر آقا علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے، تنقیص شان کے لیے، سب و شتم کے لیے، استحقار کے لیے، استخفاف کے لیے، بل واسطہ بلا واسطہ، اشارتاً تشبیہاً تعریضاً تلویحاً تصریحاً، کسی بھی شکل میں اس کا ٹارگٹ حضور علیہ السلام کی شان اقدس، آپ کی علو مرتبت، آپ کی عظمت اور آپ کی جو شان ہے اس کو گھٹانا ہے اس بے ایمان کا اگر، تو فرمایا حالانکہ یہ سارے واقعہ لشکر کی شکست کا واقعہ بھی ہوا، احد کا، حنین کا، اس کا بھی ذکر میں لایا ہے، جرابی ہوئی، چہرہ مبارک زخمی بھی ہوا، دانت مبارک بھی ٹوٹے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہوئے اگر ان کو بھی استحقاراً بیان کرے گا، استخفافاً بیان کرے گا، تنقیصاً بیان کرے گا، عیباً اور عاراً بیان کرے گا وہ شخص حضور علیہ السلام کی، اور پھر اگر یہ کہے وَبِالْمَيْلِ إِلَىٰ نِسَائِهِ، یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کو عورتوں کا شوق تھا، اپنی بیویوں کا بہت شوق تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، حالانکہ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ عائشہ میرے لیے سرید کی طرح ہے، محبت کا اظہار فرمایا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو میلان قلبی کا اظہار فرمایا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ میلان قلبی کی وہ طبی بات کر رہا ہے یا اس میل کو شہوت کی طرف منسوب کر رہا ہے، جیسے عام لوگوں میں عوارض بشریہ کے طور پر میلان ہوتا ہے عورتوں کا، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ تنقیص کے لیے، تان شان نبی میں تان کے لیے، نقص کے لیے، عیب کے لیے، گستاخی کے ارادے سے، خواہ اشارتاً کنایتاً تشبیہاً تصریحاً تلویحاً، کسی بھی شکل میں بل واسطہ بلا واسطہ اگر ایسے کلمات استعمال کرے اور ایسا ارادہ کرے نقص کا حضور کی شان میں، تو فرمایا کہ سزا اس کی القتل ہے، وہ مرتد ہوگا، کافر ہو جائے گا اور واجب القتل ہوگا۔ یہ قاضی اعیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پوری فصل بیان کی ہے گستاخی کی تعریف کرنے میں، گستاخی کو سمجھانے میں، پوری تفصیلات کے ساتھ، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جو بنیادی شرط ہے وہ آقا علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، خواہ وہ کسی کی طور پہ آئے حضور کی ذات کا ذکر کر لے، نسب کا کر لے، صفات کا کر لے، اخلاق کا کر لے، حضور کی سنت کہہ کے اس میں تنقیص نکالے میں نہیں مانتا، حضور کی شریعت خراب ہے معاذ اللہ، ظلم ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تب ایسا کوئی بکواس کر دے، قرآن کو کہہ دے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے، حضور نے اگر فرمایا بھی ہے معاذ اللہ تب بھی عدل کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو بھاڑ میں جائے تمہارے انسانی حقوق، بھاڑ میں جائے تمہارا عدل۔ اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو حضور انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آقا علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو۔ تو حضور کی سنت اور شریعت اور قرآن کو، حضور کی ذات کو تان کرے، حضور کی طرف منسوب کر کے جو کچھ بنائے، پھر اس کے قول کو گستاخی تصور کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے قول میں سرے سے نہ مذاکرہ کلام میں حضور کا ذکر آئے، نہ حضور کا نام لے، نہ حضور کی شریعت کا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ سنت کا، نہ خدا کے قانون کا، نہ حضور کی عادات و اخلاق کا تذکرہ ہی نہ کرے بلکہ انکار کرے اس چیز سے، اور پھر اگر وہ کرتا ہے تو اس کے کلام کو دیگر معانی پر احتمال کیا جائے گا، دیگر معانی پر محمول کیا جائے گا، گستاخی پر ہرگز نہیں۔ یہ شریعت اور ائمہ میں کسی نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح بعض اور باریک باتیں بھی کی ہیں ائمہ نے، مثال کے طور پر مثلا آقا علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، شعر، اس کو کوئی تنقیص کے لیے شعیرہ کہہ دے، بال کی بھی، منہ مبارک کی بھی تنقیص کر دے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں ایک جگہ بیان کیا کہ اس طرح اگر حکارتاً تصغیر کے طور پہ، تحقیر کے طور پہ شعر کو شعیرہ کہہ دیا تو وہ بھی گستاخی ہوگی، کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کے بالوں کا ذکر کیا، منہ گیس ہوئے مصطفیٰ کا۔ اسی طرح اگر کہہ دے کوئی شخص، علامہ شہاب الدین خفاجی بیان کرتے ہیں، فلان اعلم منہ، فلاں شخص حضور کے علم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ میں کوئی کہہ دے بدبخت میرا علم حضور سے زیادہ ہے، ہم 1400 سال آگے ترقی یافتہ دور میں ہیں، اب ہمارا علم حضور سے زیادہ ہے، وہ شخص کافر مرتد ہو جائے گا۔ حضور کا نام لیا، تنقیص علم کر دی، نسیم الریاض میں ہے۔ فقیر و مسکین کہہ دیا معاذ اللہ، حضور کو محتاج کہہ دیا حکارتاً، حالانکہ ووجدک عائلا فاغنا آ چکا ہے، اس کے باوجود اس نے تحقیر کے لیے حضور کو فقیر مسکین کہا، وہ گستاخ
کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کی تنقید کی، کیونکہ آقا سے بڑا غنی کون ہے، فاغنا آ گیا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کہہ دے البحر الرائق میں ہے کہ حضور ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، حضور ہمارے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، حضور ہماری کوئی شفاعت نہیں کریں گے، حضور کا کوئی فائدہ نہیں معاذ اللہ میں، ہمارے لیے کوئی نعمت اور رحمت نہیں ہے، ایسے کلمات بکواس کر دے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اعظم النعم کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح حضور کی حیات مقدسہ کے اندر تشکیک پیدا کر دے، حضور کی سنت میں، اخلاق میں، طہارت میں، عصمت میں شک پیدا کر دے اور عیب اور نقص نکالے، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہو اور پھر وہ کہے حضور کی سنت کا استہزاء کرے، خواہ وہ مسواک کرنے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، حضور کی سنت کا ذکر ہو اور پھر حضور کی سنت کا مذاق اڑائے، کہے میں نہیں مانتا اس کو، یہ کیا سنت ہے، معاذ اللہ یہ فضول چیز ہے، یہ آج کل کے ایٹیکیٹس کے مطابق نہیں، آداب کے مطابق نہیں، تو سنت کی تاکیر کرے وہ کافر ہو جائے گا، خواہ وہ سنت عام روزمرہ کی چیزوں سے متعلق ہی ہو۔ امام ابن بزار حنفی بیان کرتے ہیں، مثلا آقا علیہ السلام کھانا کھاتے اور پھر اس کے بعد اپنی انگلیاں مبارک جو ہیں وہ بھی چوس کے صاف کر لیتے، تو کوئی شخص یہ سن کر حضور علیہ السلام کی سنت کو سن کر کہے، احانت اور حکارت کی وجہ سے کہے کہ یہ آداب اور ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، یہ کیا طریقہ ہے آداب ایٹیکیٹ کے خلاف، وہ شخص کافر ہو جائے گا کہ بے ایمان مصطفیٰ سے بڑھ کر آداب کون جانتا ہے، اور تاجدار کائنات سے بڑھ کر ایٹیکیٹس اور آداب اور ویلیوز کس کو معلوم ہے، سب سے بڑے آداب وہی ہیں جو آقا نے کیے، تو اس نے تاخیر کی حضور کی، کافر ہو جائے گا۔ فتاوی بزازیہ میں آیا، اس طرح خلاصۃ الفتاوی میں ہے، حتیٰ کہ ناخن ترشمانہ، اس سنت کی اگر اس نے گستاخی کر دی، اس کو بیان کیا کہ یہ حضور کی سنت ہے، فقہا نے ہر جگہ لکھا ہے، فقہا نے، اٹھائیے خلاصۃ الفتاوی، لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے بیان کیا کہ ناخن کاٹنا ترشوانا حضور کی سنت ہے، اس نے یہ سن کر پھر گستاخی کا کلمہ کہا، وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر دیا اس نے آقا کی سنت کو۔ اسی طرح کوئی شخص حضور کی حدیث سنے اور حدیث سن کر وہ حدیث کو کہے، ایسی ہم نے ہزاروں حدیثیں سن رکھی ہیں، تنقیص اور استخفاف کے طور پر کہے ایسی بڑی حدیثیں سن رکھی ہیں ہم نہیں مانتے، کافر ہو جائے گا، جو اس نے حدیث رسول کا سنا اور حضور کی سنت و حدیث کا استخفاف کیا۔ امام ابو یوسف کا واقعہ آتا ہے جسے علامہ حقی نے روح البیان میں بیان کیا، ہارون و رشید کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور وہاں آپ نے بیان کر دیا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کدو پسند فرماتے تھے، آقا علیہ السلام کدو پسند کرتے تھے۔ یہ جب سن لیا، ایک دربان کھڑا تھا، اس نے سنا کہ حضور علیہ السلام کو پسند تھا کدو، تو حضور کی پسند کو سن کر اس نے کہا میں ناپسند کرتا ہوں، حضور کی سنت سنی پہ حضور کو پسند تھا، حضور کی پسند کو رد کرتے ہوئے کہا میں ناپسند کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف نے کہا یہ اس نے گستاخی کی ہے، حضور کی سنت کو سن کر، حضور کی پسند کو سن کر ناپسندیدگی کی بات کی، ڈائریکٹ آقا کو ٹارگٹ کیا، حضور کی سنت کی تاکیر کی، حکارت کی، ارتکاب کفر کیا، گردن زدنی ہے، اگر توبہ نہ کی تو پھر اس نے توبہ کر لی تو ارادہ ترک کر دیا۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ اگر اس حد تک بھی روزمرہ کی چیزوں میں آقا علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضور کی سنت کا، حضور کے آداب کا، حضور کے اخلاق کا، حضور کی عادات کا، اٹھنے بیٹھنے کا، طور طریقے کا، کھانے پینے کا، لباس کے معاملات کا، عام معمولات کا، اور حضور کی مزاج اقدس کا، رحمت پاک کا، خصائل حمیدہ کا، صفات حمیدہ کا، اخلاق حسنہ کا، پھر سنت طیبہ کا، سیرت مبارکہ کا، پھر حکم کا، قضا کا، حدیث کا، سنت کا، شان کا، معجزے کا، مرتبے کا، آقا علیہ السلام کا ذکر کسی نسبت سے ہو اور وہ اس کو تان کرے، وہ شخص آقا علیہ السلام کو، آقا کی سنت کو، آقا کی حکم کو، آقا کی پسند کو تان کرے اور حکارت کرے، تنقید کرے، خواہ وہ دیکھنے میں وہ چیز عام روزمرہ کی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص بوجہ استحکار سنت رسول، بوجہ استخفاف سنت رسول، بوجہ تنقیص شان رسول وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کے قول سے یہ چیز ثابت نہ ہو قطعی طور پر کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کو، آقا کی سنت کا نام لیا، اس نے حضور کا نام لیا، حضور کی شریعت کا نام لیا، قرآن کا نام لیا، اور کہا کہ اگر یہ ہے تب بھی میں نہیں مانتا، تب بھی ظالمانہ ہے، تب بھی درست نہیں ہے، غیر انسانی ہے، غیر عادلانہ، فلاں 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 جو چاہیں کہہ دیں، آقا علیہ السلام، وہ تنقیص رسالت ہوگی۔
پھر صریحاً ایسا کہہ دے گا تو کوئی تعویل اور احتمال کی گنجائش نہیں، وہ شخص کافر ہے، ساب رسول ہے، شاتم رسول ہے، واجب القتل ہے۔ اور جس کے کلام میں آقا علیہ السلام کا اس نے ذکر ہی نہ کیا ہو، اول تاخر نام تک نہ لیا ہو، اور حضور کی شریعت کا نام لے کے رد نہ کیا ہو، قرآن کا نام لے کے رد نہ کیا ہو، نام لے کر میں کہہ رہا ہوں، حضور کے فرمان کا نام لے کر رد نہ کیا ہو، قانون الہی، قانون شریعت، قانون محمدی، قانون اسلام یہ کہہ کے رد نہ کیا ہو، اور آقا علیہ السلام کی ذات کا بھی کہیں تذکرہ سیاق و سباق تک بھی اس کے کلام میں نہ آیا ہو، پھر وہ جو کلام ہوگا اسے کلام مجمل اور کلام محتمل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو اگلی نشست میں کروں گا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد پورا ایک باب لائے ہیں، پورا باب لائے ہیں، کلام مجمل کا فصل، چھٹی فصل ہے۔ اس باب اول کے اندر فی حکم من قال کلاما یحتمل السب وغیرہ، ایسے کلمات کا حکم جس شخص نے کہے، گستاخی کے باب میں لائے ہیں، چھٹی فصل گستاخی کے باب میں، کوئی شخص ایسا کلام کہے جس میں احتمال سب ہو، گستاخی کا احتمال ہو، وغیرہ، اور گستاخی کے علاوہ دوسری شے کا بھی احتمال ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ قاضی ایاز پوری فصل لائے ہیں، اور اس فصل میں پھر 10 مثالیں دی ہیں۔ 10 مثالیں آپ نے پہلے دی تھی کہ کون سے کلمات گستاخی تصور ہوں گے، اور 10 مثالیں آپ نے فصل سادس میں نے کہا یہ الوجہ الرابع ہے، الوجہ الرابع۔ آپ اگلی نشست میں جب آئیں گے تو بے شک اس کو پڑھ کے آئیے، نہیں بھی تو یہاں لفظ بلفظ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، آپ کو تکلیف زیادہ نہیں دیتا، آپ کی خدمت میں جو کر رہا ہوں۔ تو الوجہ الرابع میں سن لیں، عنوان ہے فی حکم من قال کلاما یحتمل السب وغیرہ، وہ شخص، یہ احانت رسول کا پورا چیپٹر ہے، تنقیص رسول کا، جس شخص نے ایسا کلام کہا جس کلام میں 2 احتمال ہوں، 2 پاسبلٹیز اور امکانات پیدا ہوتے ہوں، گستاخی کا احتمال بھی ہو اور غیر گستاخی کا احتمال بھی ہو، یعنی حضور کی گستاخی کا احتمال بھی بن سکے اور حضور علیہ السلام کی گستاخی نہ ہونے کا احتمال بھی بن سکے۔ غیر سے مراد فاسقانہ کلام ہو سکتا ہے، گمراہانہ کلام ہو سکتا ہے، خطا مخطئانہ کلام ہو سکتا ہے، جاہلانہ کلام ہو سکتا ہے، بےہودہ کلام ہو سکتا ہے، کوئی احتمال ہو سکتا ہے مگر گستاخی کا نہیں، جس سے کفر واجب آئے اور قتل واجب آ جائے۔ تو جس میں دونوں طرح کے احتمال ہوں تو قاضی ایاز فرماتے ہیں اس کلام کی بحث، اور اس کو آپ نے فرمایا ان یاتی من الکلام بمجمل، اسے کلام مجمل بھی کہا، اور سرخی میں یحتمل کلام محتمل کہا۔ اب یہ بحث اگلی نشست میں یہاں سے شروع کروں گا کہ جب کلام مجمل ہو کہ ایسی بات کی گئی ہے کہ اس کی اگر تفصیل کریں، اس کی شرح کریں، بحث کریں تو اس میں گستاخی کی طرف بھی امکان احتمال جاتا ہے اور غیر گستاخی کی طرف بھی جاتا ہے، دونوں طرح کے معنی نکل سکتے ہیں۔ تو اس کلام کو کلام مجمل اور کلام محتمل کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس سے بحث کو شروع کریں گے، اگر کلام محتمل ہو جس میں کئی احتمال پائے جائیں مختلف معانی کے، بے شک گستاخی کا بھی ایک احتمال ہو مگر غیر گستاخی کا بھی احتمال ہو، اور وہ کلام مجمل ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں یلفظ من القول بمشکل یمکن حملہ علی النبی او غیرہ ویتردد فی المراد بہ، اس کا معنی بیان کرتے ہیں، یعنی ایسے لفظ اس نے بولے، اس کو قول مشکل بھی کہا، قول مشکل بھی کہا، قول مجمل بھی کہا، قول محتمل بھی کہا، صریح اور صراح کے مقابلے میں کیسے لفظ بولے کہ جس میں امکان ہے، یہ بات آخری جملہ غور سے، حملہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او غیرہ، جس میں یہ بھی امکان ہے کہ اس کے کلام کو آقا علیہ السلام کی طرف محمول کیا جا سکے، اور یہ بھی امکان ہے کہ آقا علیہ السلام کی طرف معمول نہ کیا جائے، ضیاء الحق کی طرف معمول کیا جا رہا ہو، نواز شریف کی طرف معمول کیا جا رہا ہو۔ جب میں اگلی نشست آئے گی نا، میں اس کے سارے انٹرویو، اس کے زبانی کلامی ایک ایک لفظ میرے پاس پوری فائل ہے، ایسے بات نہیں کی میں نے تحقیق کے بغیر۔ آقا علیہ السلام کی حرمت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے ہمیں، حضور کے نالین پاک جوڑے، نالین جوڑے تو کیا، میرے آقا کی گلیوں کا کتا بھی ہو تو اللہ کی عزت کی قسم اس کی عزت و حرمت کروڑ سلمان تاثیروں سے زیادہ عزیز ہے۔
شہر مدینہ حضور کے گلی کوچے کے کتے کی عزت اور حرمت بھی محفوظ ہے ہمیں زیادہ دنیا کے لوگوں سے. یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کس نے کہا کیا. اس پر تفصیلی بات اگلی نشست میں کریں گے. اتنی بات سمجھانے کے لیے کہ اب اگلی نشست ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ اقوال اور کلمات کیا ہیں جنہیں قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی نے، اور پھر ہم اپنے ائمہ احناف کی کتابوں پر آ جائیں گے. کل ائمہ کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کھول کر، مثالیں دے کر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محتمل ہے. ایک ایسا کلام ہے جس کلام میں صراحت نہیں ہے آقا علیہ السلام کی طرف، اشارہ بھی نہیں، صراحت بھی نہیں. یہ محتمل کلام ہے، مجمل اور مشکل کلام ہے. یعنی اس میں کئی احتمال پائے جاتے ہیں. گستاخی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور غیر گستاخی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے. لہذا اس پر عدم تکفیر کا حکم ہوگا. اور پھر آگے حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ ایسے قول میں امکان ہے حملہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غیرہ ہی، کہ اس میں دونوں امکان ہیں کہ اسے حضور علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے، محمول کر لیا جائے، یہ امکان بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کی طرف محمول نہ کیا جائے، کسی اور کی طرف کیا جائے، یہ اس حمل کا بھی امکان ہے. اس وجہ سے یہ کلام محتمل کہلاتے ہیں. وَيَتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ بِهِ، اور اس کی مراد میں تردد واقع ہو جاتا ہے کہ اس کی مراد حقیقت میں کیا ہے. لہذا اس پر حکم گستاخی کا لگے گا یا نہیں لگے گا. اگر نہیں لگے گا تو پھر کیا لگے گا؟ اس کے نیچے پھر 10 درجے آ جاتے ہیں، کئی درجے ہیں. تو یہ کہتے ہیں قاضی ایاز کہ یہ مظنۃ اختلاف المجتہدین، یہاں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے اور مقلدین کے لیے توقف اختیار کرنے کی جگہ ہے کہ وہ قول تکفیر کا اور قتل کا نہ کریں. اب اس فصل کو ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں شروع کریں گے، اور اس کی شروع کے ساتھ پھر ائمہ احناف اور دیگر فقہا کی تصریحات، ان کی بیان کردہ اشباہ و امثال اور کلمات کفریہ اور ان کے احکام، ان کو بیان کر کے رفتہ رفتہ پھر آگے کیا کیا اختلافات ہیں اس پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں امید کرتا ہوں کہ روز روشن کی طرح پورا موضوع اور پورا مسئلہ اور اس کا حکم واضح ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارا مرنا، جینا اور مرنا آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت میں ہو. ہم جیے بھی آقا علیہ السلام کے عشق اور ادب اور عزت و ناموس کی حفاظت میں، اور مرے بھی حضور کی حرمت و عزت و ناموس کی حفاظت میں، اور پوری امت کو یہ توفیق نصیب ہو. اور اس کے ساتھ حضور کی تعلیمات کا تضحیک اور مذاق اڑانے کی اللہ توفیق نہ دے، تو احکام دین اور حدود دین کی حرمت کی بھی حفاظت کر سکیں ہم. وما علینا الا البلاغ.